جس کو کوئی غم پہنچے اور وہ حواس باختہ ہو جائے، جیسے پہلی دفعہ اسی کو دنیا میں کوئی غم پہنچا ہے، باقی تو کبھی دنیا میں کسی کو کوئی غم پہنچا ہے ہی نہیں، حواس باختہ ہو جائے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. یہ صرف کہنے کی حد تک ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہمیں بتایا ہے، ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہیں جامعۃ الرشید میں، ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا پرسوں، اور پانی میں بچے تیر رہے تھے تو ڈوب کے انتقال ہو گیا. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیا ہوا کیسے ہوا، بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا. 8-9 سال کا بچہ، آپ تصور کر لو کیا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کھیلتا. اور عید کے اگلے دن، عید پہ بچے نے تصویریں کھنچائی ہیں خوبصورت نماز پڑھتے ہوئے، جیسے 7-8 سال کے بچوں کی مائیں تصویریں لے رہی ہوتی ہیں نا عید پہ تیار کر کے. تو بچہ بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نماز پڑھتے ہوئے اور دعائیں مانگتے ہوئے، اس کی ماں نے تصویریں لی ہوئی ہیں، باپ نے لی ہوئی ہیں، اور اگلے دن یہ حادثہ ہو جاتا ہے، بچوں کے ساتھ کزنوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ڈوب کے انتقال ہو جاتا ہے. اور وہ انتقال بھی گورنمنٹ کی غفلت، کیونکہ وہاں قریب میں پانی کھڑا ہوا ہے. کئی دفعہ حکومت کو کمپلین بھی کی ہے احسن آباد میں، یہ پانی کھڑا ہوا ہے، اس میں بچے تیسری موت ہوئی ہے ایک بچے کی ہے، پہلے 2 بچے اس میں مر چکے ہیں. اور وہ پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ عوام کے بس کا نہیں ہے، لیکن حکومتیں آپ کو پتہ ہے کہاں ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں. تو ہم ملنے کے لیے گئے، اتنا صبر اتنا صبر اتنا صبر. گھر والے ان کی والدہ سے ملے، بچے کی والدہ سے، ماں نے بھی صبر، باپ نے بھی صبر. کیا سوچ کے صبر؟ ما قدر اللہ، جو مقدر تھا ہو گیا. تو پھر مجھے میں گیا ہوں تعزیت کے لیے، تسلی دینے کے لیے، تو الٹا مجھے تسلیاں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو یہ بڑا ہو جاتا پتہ نہیں فرما بردار نکلتا یا نافرمان، جنتی ہوتا یا جہنمی، ہمیں کیا پتا. ابھی تو نابالغ بچہ ہے جس کے بارے میں کیا ہے بھائی، جنتی مسلمان کے بچے کہاں جاتے ہیں، نابالغ بچے کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا نا. پھر کہنے لگے کہ ہمیں اس کی موت کا فوراً پتہ چل گیا، اگر گم ہو جاتا کتنے سال ہم روتے رہتے انتظار میں، گیا کہاں. اب کوئی عام آدمی بیٹھا ہو نا تو وہ ان کو بے وقوف کہنا شروع کر دے کہ یار دیکھو بچے کی موت ہوئی ہے اور کیسی الٹی باتیں کر رہے ہیں. اچھا پھر کہنے لگے تیسری بات ہی، اگر بیمار ہوتا ہمارا علاج پہ معلوم نہیں کتنا خرچہ ہو جاتا، طویل عرصے بیمار ہو کے موت واقع ہوتی تو ہم کتنا، ہماری جائیدادیں ختم ہو جاتی اور کتنا وقت صرف ہو جاتا. تو موت بھی اچانک واقع ہو گئی، اس بیماری کے ٹینشنوں سے بھی اللہ نے بچا لیا. اور بچہ ضائع تو ہوتا نہیں ہے مسلمان کا. حدیث میں کیا ہے بھائی، یہ بچے آخرت میں ذخیرہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی ہے جنازے میں بچوں کے لیے، اللہم اجعلہ لنا اجرا وذخرا، اللہم اجعلہ لنا شافعا ومشفعا، کہ اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، اس کو ہمارا سفارشی بنا، اور اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول بھی کر لینا. تو کہہ رہے ہمارے اعمال تو اس قابل پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہم جنت میں چلے جائیں، تو ایک سفارشی بھی ہو گیا ہمارے لیے آخرت میں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی لبرل سیکولر آدمی بیٹھا ہو نا تو وہ کہے گا یہ پرلے درجے کے بے وقوف ہیں، یہ دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں. باتیں تو ابھی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، ہم نے یہ کیوں نہیں کیا، ہم نے یہ کیوں نہیں کیا. اور یہ باتیں کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ گویا خوش ہو رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہو گیا کہ مر گیا، اچھا ہی ہو گیا کہ مر گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے بھائی، چونکہ وہ عالم تھے، ان کو پتا ہے کہ شریعت نے کس موقع پہ ہمیں کیا ہدایات دی ہیں. مرنے سے پہلے بچاؤ کی ساری تدبیریں اختیار کرو. اسی طرح کسی حادثے سے کوئی مر گیا، آئندہ کے لیے احتیاط کرو کہ بھائی دوبارہ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے کام کرو، لیکن جو کام ہو گیا ہے اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس میں اسلام کہتا ہے جو ہو گیا تو نبی نے فرمایا کہ لو کا جو لفظ ہے، اگر یہ کر لیتا تو یوں ہوتا، اگر یوں کرتا تو یوں ہوتا. آپ نے فرمایا یہ اگر کا لفظ شیطان کا لفظ ہے. یہ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نافرمانوں کو یہ سب کہنے کی توفیق دیتا ہے، اگر ہم یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتے تو یوں. اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے تاکہ ان کا غم اور زیادہ
بڑھے. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, یہ سوچ سوچ کے غمزدہ ہوتے رہے. قرآن کے الفاظ دیکھو کیا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اے ایمان والو, کافروں کی طرح باتیں نہ کیا کرو. کافر لوگ جب میدان جنگ میں نکلتے ہیں یا کہیں سفر میں نکلتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو پیچھے لوگ کیا کہتے ہیں, کاش نہ نکلتا تو نہ مرتا, کاش یہ جنگ میں نہ جاتا تو قتل نہ ہوتا, کاش سفر میں نہ جاتا تو جہاز کریش نہ ہوتا, کاش ٹرین میں نہ جاتا ٹرین کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا, کاش بس میں نہ بیٹھتا بس کھائی میں نہیں گرتی, کاش ٹیکسی میں نہ بیٹھتا آگے ایکسیڈنٹ نہ ہوتا, کاش یہ ہوتا کاش یہ ہوتا. اللہ کہتے ہیں یہ باتیں کون کرتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ مسلمان کرتے ہیں نہ, اللہ کہتے ہیں کافر کرتے ہیں, ان کو کرنے دو. یہ باتیں کس پہ سوٹ کرتی ہیں؟ کافروں کو پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ. یہ کس پہ سوٹ کرتی ہیں باتیں؟ کافر کے بچے پہ. مسلمان پہ یہ بات سوٹ نہیں کرتی. مسلمان پہ کیا بات سوٹ کرتی ہے؟ قرآن کہتا ہے, مسلمان کہتا ہے واللہ یحیی و یمیت. بھائی موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. جب اللہ نے مارنا ہوتا ہے تو ٹرین کو بھی ٹکر دلوا دیتا ہے, کھائیوں میں بھی گرا دیتا ہے, بچے ڈوب بھی جاتے ہیں, کرنٹ بھی لگتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ بھی کروائیں آپ یہ سارے کام. احتیاط تو بہرحال شریعت نے حکم دیا, اتنی احتیاط کا حکم دیا, آپ نے حکم دیا کہ رات کو چراغ گل کر دو, چراغ بجھا کے سو. اس لیے کہ اس بات کا امکان ہے کہ چوہا وہ چراغ گرا نہ دے. رات کو چوہے نکلتے ہیں نا, گرا دے گا آگ لگے گی گھر میں. تو احتیاطیں تو بہت زیادہ حکم دیا. ایک صحابی بیٹھے ایسے کنکر, ہم کنکر پھینک رہے ہوتے ہیں مذاق میں, آپ نے فرمایا یہ کسی کی آنکھ پھوڑ سکتا ہے یہ کنکر, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسے لغو کام مت کرو. تو احتیاط کا تو بہت حکم دیا, لیکن جب کوئی کام ہو گیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کافر کہے گا کہ یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا, یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا, اور روتا رہے گا کاش یہ کرتا کاش یہ کرتا. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم. اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں غم حسرت بن جائے. آخرت کی ٹینشن تو ہے, یہ دنیا میں بھی ایک ٹینشن مل جائے ان کو. مسلمان کیا کہتا ہے؟ واللہ یحیی و یمیت. بھائی موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ما قدر اللہ, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو میں جب کل تعزیت کے لیے گیا نا ان کے پاس, تو وہ بتا رہے ہیں مجھے کہ بھائی دیکھو اگر زندہ رہتا پتہ نہیں نافرمان نکلتا, اور ہمارے اعمال پتہ نہیں اس قابل ہیں یا نہیں ہے, یہ ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جائے. اور پھر موت بھی آنن فانن ہو گئی, زندہ رہتا بیمار ہوتا, بیماریوں پہ علاج پہ جائیدادیں لٹ جاتی, اس کے بعد موت واقع ہوتی, کتنی ٹینشن میں جاتے ہم, قرضے چڑھ جاتے وغیرہ وغیرہ. سارے اچھے پہلو نکال کے میرے سامنے رکھ دیے. کوئی اور بیٹھا ہوتا وہ سمجھتا کہ شاید ان کا مقصد یہ کہ بہت اچھا ہوا کہ یہ مر گیا, انہیں گویا کہ کوئی غم نہیں ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ماں باپ کو اولاد کے بچھڑنے کا غم نہ ہو؟ لیکن علم کتنا فائدہ پہنچاتا ہے کہ بھائی شریعت کیا کہہ رہی ہے اس موقع پہ, کیا کہنے کا حکم دے رہی ہے. اچھے پہلو نکالو, برے پہلو مت نکالو. اگر آپ عقل استعمال کرو گے نا شریعت کے مقابلے میں تو سوچتے رہو بیٹھ کے. اللہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. دیکھو ہم عقل استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, چاہیے کہ نہیں عقل استعمال؟ بولو نا. بے عقلی کی باتیں مسلمان کرے گا کبھی؟ شریعت نے ہمیں عقل استعمال کرنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ کیا مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید دیا ہے نا. لیکن اسلام نے یہ کہہ دیا کہ خدا کے مقابلے میں عقل استعمال مت کرو. ہمارے لیے مسئلہ کیا ہو گیا؟ آسان. اب اگر ہم بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ بھائی نہیں یار یہ تو عجیب سی بات ہو گئی, اصل تو یہی ہے کہ ڈوبا کیوں, گیا کیوں, یہ کیوں ایسا کیوں, فلانا کیوں, ڈمکانا کیوں, عقل تو یہ ایتھیس کی تو عقل یہی کہتی ہے نا. لیکن بھائی جب ہمیں قرآن و سنت نے کہہ دیا, اللہ نے کہہ دیا کہ اب تم نے یہ سوچنا ہے. نماز ایک عمل ہے نا, ہم پڑھتے ہیں, کس نے حکم دیا؟ اللہ نے. تو اب یہاں عقل استعمال کرنا جائز ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا, ایکچولی اس سے ٹائم معاذ اللہ ضائع ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے؟ نہ بھائی اللہ نے کہہ دیا فرض ہے. رمضان کے ابھی ہم نے چند دن پہلے روزے رکھے, ایک مہینہ. یہ ڈاکٹروں کے کہنے پہ رکھے ہیں, اللہ کے کہنے پہ رکھے ہیں؟ اللہ کے کہنے پہ رکھے ہیں. تو اللہ نے کہا کر رکھو, اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نہیں رکھنے کا.
تو اسی طرح اللہ نے غم میں ہمیں کہہ دیا کہ کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں سوچنا. تو اب ہمارے پاس آپشن ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اب مجھے ان پہ رشک آیا, انہوں نے کہا بھائی یہ ایسے ہوا تھا, اللہ تم یعنی وہ بچہ جو ہے وہ یہ ہو گیا اور وہ فوراً ہی موت بھی واقع ہو گئی اور ہسپتال کے خرچے سے بھی بچ گئے اور آخرت میں ذخیرہ بھی ہو گیا, اور جناب یہ ہے اغوا نہیں ہوا, کوئی لاپتہ نہیں ہوا, تو اور بڑے ہو کے نافرمان نکلتا کیا کتنی مصیبت میں پھنس جاتے, تو وغیرہ 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 وغیرہ. کوئی ایتھیس بیٹھا ہو یا ملحد بیٹھا ہو یا لبرل بیٹھا ہو, وہ کہے گا ان کا دماغ کیا ہو گیا ہے, خراب ہو گیا. لیکن حقیقت کیا تھی بھائی؟ یہ جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں, اس سوچنے پر کس نے مجبور کیا؟ اللہ نے. اللہ نے کہا جب غم ہو جائے تو پھر یہ سوچنا ہے, یہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے. اب یہ سوچنا پڑے گا. جب اللہ نے حکم دے دیا تو تمہارے باپ کو بھی اب یہی سوچنا پڑے گا. جب تک میاں بیوی کی مثال نہ ہو نا, بات سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ کی بیگم نے آپ کو آ کے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں غفار آپ سے زیادہ خوبصورت ہے, میں سوچ رہی ہوں. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو. آپ کا نام جمشید ہے اور وہ سوچ کیا رہی ہے غفار کے بارے میں کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے. آپ نے اس پہ غصہ کیا, بیگم شٹ اپ, تم غفار کو مجھ سے زیادہ خوبصورت سمجھنے کا سوچ رہی ہو. تو کہ میں سوچ ہی رہی ہوں نا, میں کوئی غفار سے شادی تھوڑی کر رہی ہوں, نہ میں آپ سے ڈیورس لے رہی ہوں, میں صرف سوچ رہی ہوں اور جھوٹ بھی نہیں سوچ رہی. آپ دیکھ لو, یہ تصویر دیکھو اور اپنی دیکھو, اور حقیقت میں بھی غفار زیادہ خوبصورت ہو, واقعی ہو بھی. دیکھو آپ اپنے آپ کو دیکھو اور وہ دیکھو کتنا ہینڈسم. تو آپ اس بات پہ مطمئن ہو جاؤ گے, آپ بولو گے بات تو تم نے صحیح کی ہے, واقعی غفار ہے یار, میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں, لہذا تم غلط نہیں سوچ رہی, تم جو سوچ رہی ہو وہ بولو صحیح سوچ رہی ہو, اس لیے میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ کہو گے آپ نہ, آپ اسے بولو گے بیگم یہ بحث الگ ہے, غفار مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے, خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, آپ کو یہ سوچنے پر پابندی ہے. وہ جو ہوگا وہ ہوگا بھائی, آپ کے لیے تو میں ہی ہوں سب کچھ. آپ پہ فرض ہے کہ آپ یہ سوچو دنیا میں سب سے زیادہ ہینڈسم میں ہوں. کیا خیال ہے؟ یہی ہے کہ بیوی کو آپ نے بولا کہ دیکھو وہ تمہاری فرینڈ تھی کتنی خوبصورت, میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بہت خوبصورت ہے. بیوی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو آپ نے بیوی کو کہا کہ تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے, تم دیکھ لو تصویر میں دیکھو کیسی خوبصورت ہیروئن جیسی لگ رہی ہے, اور تم اپنے آپ کو دیکھو پورے گھی کا ڈبہ لگ رہی ہو, تم کولیسٹرول کا ڈبہ لگ رہی ہو تم, وہ دیکھو. تو بیگم خوش ہو جائے گی, یہ بات تو صحیح کی آپ نے. بیگم کہے گی بھائی بات آپ صحیح کرو یا غلط کرو, وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو یا نہیں ہو, یہ آپ کے سوچنے کا کام نہیں ہے, یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے. اس کے لیے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں, آپ سوچ کے یہ ٹینشن نہ لیں. تو پتا چلا کہ بعض چیزیں صحیح ہوتی ہیں, پھر بھی آپ کو سوچنے پر پابندی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کا ہیڈک نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں غم کے موقع پہ یہ کہہ دیا کہ تمہیں یہ سوچنے پر پابندی ہے کہ غلط ہوا ہے تمہارے ساتھ, اور یہ پابندی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا تو غلط ہے, لیکن اللہ نے سوچنے پر پابندی لگا دی. نا 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 نا, یہ ڈیفرنٹ کیس ہے. وہاں تو غفار واقعی ہینڈسم ہے, لیکن شوہر کہہ رہا ہے سوچو مت. وہاں تو دوسری لڑکی بڑی خوبصورت ہے, لیکن بیوی کہہ رہی ہے سوچو مت. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ سوچا نا کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے تو پھر غلط ہی ہوا ہے, یہ سوچا کہ صحیح ہوا ہے تو پھر یہ غلط صحیح ہی ہوا ہے, میں صحیح کر دوں گا اس کو. تم آخرت میں کہو گے اللہ جو غم مجھے ملا وہ واقعی اچھا ہو گیا میرے ساتھ. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر تم نے, جمشید کہہ رہا ہے اپنی بیگم سے کہ تم نے میرے بارے میں سوچا نا کہ میں خوبصورت ہوں, اگرچہ یہ سوچنا غلط ہوگا, میں خوبصورت نہیں ہوں, لیکن قدرت نے سسٹم ایسا بنا ہے تم سوچو گی تو میں ہو جاؤں گا خوبصورت, پھر تو وہ لازمی سوچے گی کہ نہیں سوچے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے بیگم سے کہا بیگم یہ انٹی بڑی خوبصورت ہے, بیگم کو غصہ آیا تو بیگم کہے گی بھائی خوبصورت ہے تو بھی آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن اگر بیگم کہے کہ میرے پاس ایسا کچھ سسٹم ہے اللہ کی طرف سے
کہ آپ مجھے میرے بارے میں سوچو میں زیادہ خوبصورت ہوں تو قدرت مجھے خوبصورت کر دے گی, پھر تو آپ لازمی سوچو گے نا بیوی کے بارے میں کہ یہی خوبصورت ہے. حالانکہ وہاں یہ ممکن نہیں ہے, جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت رہے گی, جو بدصورت ہے وہ بدصورت رہے گی. لیکن یہاں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ تم غم کو اگر یہ سمجھو گے کہ یہ واقعی میرے ساتھ غلط ہوا ہے تو اللہ کہیں گے غلطی ہوا ہے پھر تمہارے ساتھ, اور اگر سمجھو گے نا کہ اچھا ہوا جو ہوا, ہمارا رب ہمارا خیر خواہ ہے, وہ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے, تو پھر یہ اچھا ہی ہوگا تمہارے ساتھ, کیونکہ طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. ایک بوڑھا شخص بیمار تھا بخار میں, ہمارے نبی ان کے پاس گئے اور نبی نے تسلی دی, طہور انشاء اللہ, فرمایا یہ بخار یہ گناہوں کو معاف کرے گا تمہارے. نبی نے فرمایا کہ جو آخرت میں جہنم کی گرمی ہے نا, اللہ کسی کو بخار میں ڈال کے مسلمان کی وہ گرمی دور کر دیتے ہیں, اس کے حصے کا عذاب دنیا میں دے دیتے ہیں تو رحمت بن جاتا ہے. تو ان بوڑھے نے کہا کہ یہ رحمت نہیں ہے, یہ عذاب ہے جو بڈھے کو ستانے کے لیے آیا ہوا ہے, اس طرح کے الفاظ کہے. آپ نے فرمایا اب یہ ایسے ہی ہے, اب یہ کیا ہے, اب یہ رحمت نہیں ہے, اب یہ صرف ٹینشن برائے ٹینشن ہے, اس سے کوئی گناہ نہیں معاف ہوں گے اور یہ رحمت نہیں بنے گا. تو غم سے پہلے کے اصول شریعت میں کچھ اور ہیں اور غم کے بعد کچھ اور. تو اب وہ یہ باتیں کر رہے تھے, یہ ہو گیا یہ ہو گیا, تسلی دے رہے تھے اپنے آپ کو بھی اور مجھے بھی. تو مجھے بڑا اچھا یہ لگا کہ یار دیکھو اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ اچھا ہوا کہ غلط ہوا. بھائی اس ہمیں یہ بحث کرنی ہے, ہم اللہ کے غلام ہیں. اس وقت اللہ نے ہمیں کیا سوچنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ سوچنے کا حکم دیا ہے کہ سوچو صحیح ہوا ہے, تو صحیح ہونے کے پہلو نکالتے رہو بیٹھ کے. اس میں لبرل اور سیکولر آدمی کے پاس یہ آپشن بولو نہیں ہے, وہ کہے گا نہیں غلط ہوا ہے, یہ غلط ہوا ہے میرے ساتھ, غلط ہوا ہے تو کیا کروں, غلط ہوا ہے, ٹینشن میں جائے گا, پریشان ہوگا, پھر ڈھیاں گولی مار کے اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا. تبھی تو غیر مسلموں میں خودکشیاں بہت زیادہ ہیں. مسلمان ہر پہلو میں خیر نکالتا ہے, اور اس میں ہم کسی سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. کوئی غیر مسلم اگر ہم سے کہیں یار تم خیر کیوں نکال رہے ہو, تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی جیسے جمشید کی بیوی پر یہ پابندی ہے کہ غفار کے بارے میں سوچے کہ غفار زیادہ خوبصورت ہے, ایسے ہی اللہ نے ہم پہ پابندی لگا دی ہے کہ ہم غم میں یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے. یہ کس نے پابندی لگا دی ہے؟ اللہ نے. تو جب اللہ نے ہم پہ پابندی لگا دی رمضان میں کھانے پینے پر, ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا, حالانکہ کتنا دل کر رہا تھا, کیا خیال ہے چائے پینے کا, گٹکے کھانے کا, اللہ معاف فرمائے. آج کل تو کھانا کھانے کا کم دل کرتا ہے, گٹکے کھانے کا زیادہ دل کرتا ہے. بھائی اللہ نے جب پابندی لگائی ہوئی ہے رمضان میں, اللہ وہ تو اور زیادہ illogical کام ہے دیکھنے میں. اور فاسٹنگ بھی کروانی تھی بھائی 12 گھنٹے کی, اللہ تعالیٰ کروا لیتے 8 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک, کیا خیال ہے. لیکن اللہ میاں نے کیا حکم دیا, صبح صادق کے وقت, جو دنیا میں کوئی کھاتا ہی نہیں اس ٹائم پہ, اس وقت کھاؤ. نہیں کھایا جا رہا بھائی, اس وقت نہیں کھاؤ, بس اسی وقت. صبح صادق ہو گئی, کھانا پینا ناجائز. تو جب ہم نے یہ کام اللہ کے کہنے پہ کر لیا, نماز پڑھ لی اللہ کے کہنے پر, تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اب کوئی مصیبت پہنچی ہے تو سوچو کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہوا ہے. ہاں اللہ کی ایک رحمت یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں بالکل ٹھیک ہوا ہے تو پھر رو تو سکتے ہی نہیں ہے. اب بیٹے کی جدائی کا غم میں آنسو نکل رہے ہیں تو اگلا کہے گا کہ اچھا ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے, ظاہر ہے غم تو ہے نا. اب میں یہ نہیں پوچھ سکتا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا بہتر ہوا, تو پھر آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, اللہ کی اتنی رحمت, اللہ نے کہا بھائی یہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے, اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. کتنا اچھا حکم دے دیا یار اللہ نے, اور کیا چاہیے. جو غیر اختیاری غم ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے, ہونے دو, اس پہ اللہ پوچھے گا نہیں, منہ سے الفاظ صحیح نکلنے چاہیے, ٹھیک ہے نا. جیسے بیگم کو بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ غفار اچھا ہے, خود بخود آ گیا, کوئی گناہ نہیں ہے بھائی, خود بخود کچھ بھی آ سکتا ہے. اب آ کے آپ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے, اب آپ کو غصہ, اب کم بخت تجھے آ بھی رہا تھا, مجھے کیوں بتا رہی ہے آ کے, کیا خیال ہے بھائی. پھر آپ اس کو بولے کہ ٹھیک ہے مجھے بھی ایک دن خیال آیا تھا وہاں شادی کر لیتا, وہ زیادہ اچھی انٹی تھی, وہ زیادہ اچھی خوبصورت تھی, تو اب میں بھی جب جتنے میری زندگی میں خیالات آئے ہیں نا, یہ آئندہ آئیں گے, میں تجھے بتاتا رہوں گا بیٹھ کے اور ٹینشن دیتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو, آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے,
حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, اور آنکھوں سے آنسو ہیں, لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا, زبان وہ کہے گی. تو اس لیے غموں میں انسان کا پتہ چلتا ہے بھائی کتنا دین ہے, کتنا دین اندر کیا ہے. جو غم اور خوشی, یہ دو چیزیں ایسی ہیں, اندر کا انسان نکل کے باہر آ جاتا ہے. اللہ سے دعا مانگو, ہم کمزور ہیں, اللہ ہمیں غم نہ دے, مصیبتیں نہ دے, اللہ ہمیں پریشانیوں سے, اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. ہم کمزور لوگ ہیں, ہر ایک کا ایسا حوصلہ نہیں ہوتا جیسے ان کا حوصلہ ہے کہ بچے کی موت پہ اتنا صبر کیا انہوں نے, ماں نے بھی باپ نے بھی, تو ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہوتا. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے, لیکن اللہ نہ کرے کوئی غم آ جائے تو بھائی غلط سوچنے پر اللہ نے ہم پر پابندی, اور اللہ کے ہم پر بہت احسان ہو گیا کہ اللہ نے غلط سوچنے پر پابندی لگا دی. اللہ نے کہا تم صحیح سوچو گے, بالکل صحیح ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اسی میں خیر ہے, اسی میں خیر ہے تمہاری. تو یہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے مسئلہ آسان ہو گیا. کہیں گے بھائی اللہ نے حکم دیا, اب اللہ کے حکم کے آگے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. جیسے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا تو وہ کیا کہتے رہے آخر تک, اعلم من اللہ ما لا تعلمون. تو یہ ایک دینداری کا نا بہت بڑا معیار ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ چاہتے ہیں غم صرف ایک ہی ہو, کون سا؟ آخرت.